حسن صاحب، بانی پی ٹی آئی کی بیگم بشرا بی بی اور ہمشیرہ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل میں جھگڑے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، کیا کومنٹ کریں گے؟ نہیں، اس پہ کومنٹ کیا کرنا بیٹا، دیکھو بات سنو، طاقت اور دولت اس کے حصول کے کھیل میں یہ سب نارمل ہے، اور ہم تو ویسے ہی گئے گزرے لوگ ہیں۔ اگر کیٹیگرائزیشن ہو نا، جیسے کہتے ہیں یہ پلس ہے، یہ ہے، یہ بی ہے، یہ بی پلس ہے، یہ سی ہے، یہ سی مائنس ہے، یہ سی پلس ہے، اس طرح اگر انسانوں کا کرو تو میرا خیال ہے کہ ہم ویسے تو اقبال کی شاہین اپنے آپ کو تھاپڑیاں دینا، اپنی شان میں ملی نغمے لکھنا، یہ وہ تو ہماری عادت ہے۔ اصل کیا ہے، پورا ملک یہ ملک چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے، تو اس سے اپنی اوقات دیکھ لو، جس میں تھوڑا سا بھی دم ہے نکل کے جا رہا ہے۔ سوڈان تک تو لوگ جا رہے ہیں، خدا کی پناہ۔ میں نے پڑھا تو میں حیران ہی رہ گیا، میں نے اتفاق سے دیکھا ہو تو کمال ہے۔ تو یہ دنیا کے سارے حکمران خاندانوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو لڑائی جھگڑے سازشیں باپ بیٹے کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، قتل و غارت سارا بھرا پڑا ہے، کون سی نئی بات ہے یہ؟ تو یہاں تو طاقت کے لیے یا جائیداد کے لیے لوگ پتہ نہیں کس کس سے شادیاں کر دیتے ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے، وہاں معاملے سیٹل ہو جاتے ہیں شاہی خاندانوں کے درمیان۔ دیکھو کیسے یہ نادر شاہ نے، وہ پتہ ہے اپنے بیٹے کی مغل شہزادی کے ساتھ شادی میں، تو وہ جو مغلانیاں ہوں گی یا جو باقی وہ رائل فیملی سو کالڈ برباد شدہ، تو انہوں نے کہا کہ جی شجرہ نصب پڑھ کے سنائیں، ذلیل کرنے کے لیے، چونکہ نادر شاہ چرواہا تھا، ذلیل کرنے کے لیے۔ اس کا بیٹا امبیرس ہو گیا، تو اس نے کہا کہ بیٹے کا نام لے کے کہا بن نادر شاہ ابن شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر، ختم، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ دیکھ لو، بس جھگڑا ہوگا، کوئی نہ کوئی اندر سے بات یہی نکلے گی، اقتدار کی یا جائیداد کی، یا مطلب اس طرح اور کیا جھگڑا ہو سکتا ہے ان کے درمیان؟ ٹھیک ہے، ختم۔ جی صحیح ہے صاحب، آگے چلتے ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ خطے میں سب سے مہنگی بجلی دے رہے ہیں، 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں تو 50 ارب کا فائدہ ہوگا۔ یہاں بڑا آتا ہے فنکار، بڑے بڑے عوام کو مشورے دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں پتہ نہیں کیا تھا کہ پتہ نہیں ٹماٹر نہ ڈالو، اگر مہنگے ہو گئے تو فلاں کر لو، وہ بالکل وہ رویہ ہے کہ وہ اگر روٹی نہیں ملتی تو کیک کھا لو۔ یہ بڑا سادہ حساب ہے۔ اویس لغاری کو میں کہتا ہوں کہ اچھا 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پہ اگر 50 بچتے ہیں تو 4 گھنٹے کی 100 ارب بچ جائے گا، 8 گھنٹے سے 200 ارب بچ جائے گا، 24 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے 600 ارب کا۔ وہ تو پھر سدھے جاؤ، کی کرنا ہے؟ پتی بال کے بنے رہے اتنے رکھنی ہے، راہ پول نہ جائے چن میرا، بس ٹھیک ہے۔ اچھا سارا قدرہ اگر 400-500 گھنٹے ہوتے یہ تو بس پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، 24 گھنٹے کے دن رات ہوتے ہیں، اگر کوئی 500 گھنٹے کے ہوتے تو اویس لغاری کے پلان سے سارا قرضہ بھی اتر جاتا۔ اور بھی بڑے فائدے ہیں، لوگ اگر ایک وقت کھانا کھائیں، 2 وقت چھوڑ دیں، اچھا نہائیں بھی عید کے عید، صابن کی بھی بچت، کپڑوں کا کم سے کم استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر وہ اسی طرح کا آ جائے گا کوئی، وہ کیا ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، جس نے کپڑوں پہ اعتراض کیا تھا، پھر کہیں گے مرد فحاشی کر رہے ہیں، ورنہ کپڑے کم کر دو۔ میں مذاق نہیں کر رہا، آپ کر کے دیکھو ذرا، چڈیاں پہن کے پھرو ذرا، ویسے بھی موڈ گنڈیریاں ہیں تو کتنے ارب بچتے ہیں سال میں۔ یہ اس طرح کے میرے پیٹ بھرے لوگ ہیں یہ، جنہیں شدید گرمی اور حبس میں سوٹوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور شرماتے بھی نہیں۔ کمال ہے، وہ اسی طرح کے مشورے دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں۔ اخباری خبر کے مطابق فیصل آباد میں 100 سے زائد ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی ہیں، 2 لاکھ مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے گروپ لیڈر چودھری سلامت علی کا کہنا ہے کہ اگر حکومت بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کر کے مارک اپ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ پر نہ لائی تو جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی۔
बंद ही हो जाएगी, घबराओ ना। ये मेरा तो इब्तदाई ज़माना, मेरा लड़कपन तो लायलपुर में गुजरा है, तो मेरे दोस्त वहाँ से आते रहते हैं। सूरत हाल का छपने से पहले मुझे पता है। फैसलाबाद तो मैं इसको कभी ना कहता हूँ ना मानता हूँ, ये लायलपुर है। ये छोटे जहन होते हैं, सड़कों के नाम बदल दो फलाना, और हिस्ट्री बदल रहे होता हूँ। किंग फैसल से इतना ही इश्क है तो कोई खूबसूरत शहर छोटा सा और आबाद करो। सर जेम्स रॉयल पागल हो गया, गर्मियों में घोड़े पे बैठ के कमीज उतार के घोड़े की जीन में रख के वो बाजार बनवाया करता था, ये घंटा करके गिरते हैं। मतलब ये अजीब ही हैं, पता नहीं नवाब शाह का नाम, बेनज़ीर आबाद, पता नहीं किस लेवल के लोग हैं, कहाँ पढ़ते हैं, इनके माँ बाप इनकी तरबियत किस तरह की करते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हो, ये उधर जा रही नहीं है, ये जा चुकी है। और इसका जवाब सिर्फ एक शेर पता नहीं किसका है, जिसका भी है कमाल है। वो कहता है, रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के। लायलपुर तो लालच और लट्ठे का शहर है। ये हमारे प्रिंसिपल करामत हुसैन जाफरी अल्लाह बख्शे वो कहा करते थे, लालच और लट्ठे का शहर। मतलब क्या, चंद रऊसा, चंद हज़ार कर लो, बाकी सारी लेबर क्लास है, वो सारे का सारा इसका मतलब है खाता ख़त्म। अभी मैं कपड़ों की बात कर रहा था पिछले में, वो भी पहनने बंद कर दो तो ठीक है। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के। और गिरेबान किसके होंगे? जो है ही नंगा, उसका तो गिरेबान होगा ही नहीं। जिनके गिरेबान होंगे उन पे पिटाइयाँ भी होंगी, ऊपर एक सूट भी होगा। मुझे वो ख़तरे में नज़र आ रहे हैं, अल्लाह करे। लेकिन मेरी बहरहाल दुआ कबूल होनी होती, पता नहीं कब की हो गई होती। चलो ठीक है ऐसा, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार की अदम फरामी नौजवानों को सियासी एडवेंचर पर उभार सकती है। मुल्क की 64% आबादी की उम्र 30 साल से कम, बेरोजगारी की शरह 6.3% है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक मुहावरा सा है अंग्रेजी का, जिसका मैं तर्जुमा आपको, कि जो फारिग आदमी का वेले दा दिमाग जड़ा है ना, वो डेविल्स वर्कशॉप यानी शैतान की वर्कशॉप होता है। और शैतान की वर्कशॉप में क्या तैयार हो सकता है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आपने खुद बिना बयान भी कर दिया कि सियासी एडवेंचर नहीं है ये। अगर ऐसा कुछ होता है वो सियासी एडवेंचर नहीं होगा, वो भूख की बदहजमी के खिलाफ जंग होगी। ये और मामला है। सियासी म्यासी छोड़ो, सियासी होना होता तो फॉर्म 47 या जो भी वो ड्रामा है इस तरह का, वो छोड़ो। ये तो नंगा चिट्ठा काम है ना, बुनियादी ऑक्सीजन है, पानी चाहिए आपको, खाना चाहिए आपको, इस ज़िंदगी की बुनियादी तरीन ज़रूरतें हैं, उनमें से एक है। तो और ठीक हसन साहब, अगर मैंने अभी पहले जिक्र किया है कि सूडान तक में जा रहे, जी आप जी मैं उसी तरफ आ रही हूँ। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल में 73 लाख नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क छोड़ गए। नून लीग पीडीएम के 7 साला हुकूमत में 62 लाख, जबकि पीटीआई दौरे हुकूमत में 11 लाख नौजवानों ने बेहतर रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने को तरजीह दी। जाने वालों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज, असातिज़ा, अकाउंटेंट्स, इलेक्ट्रीशियन शामिल थे। बाकी मुल्कों के अलावा 3,500 नौजवानों ने सूडान जाने को भी तरजीह दी। एक ज़माने में कुछ मौलवी हज़रात ने दारुल हर्ब कहा तो बड़े लोग अपना सब कुछ बेच बांट के चले गए, तो अफगानिस्तान में अफ़गान बरादर्स ने उनको लूट लिया, कपड़े तक नहीं छोड़े उनके जिस्मों पे। क्या है, एक बेटा है, एक बाप है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उनकी दवा का उसके पास उसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त नहीं है। एक जवान बेटा है, वो अपने माँ बाप को बीमार देखता है, बेबसी के आलम में कोई नहीं, मोहल्ले वालों से ले के बाहर तक हर कोई पूछता है की कर रहे हैं यार, वो नौकरी मिली है नहीं मिली है। तो ये इस सारी सूरत हाल में अगर वो मुल्क छोड़ना है तो छोड़ ही जाना चाहिए, मतलब और क्या है। यहाँ देखो बात सुनो, जिनका शायद ये प्रॉब्लम नहीं है वो और वजह से कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर।
ہے کیا؟ ایک تو نہیں کہ بندے کو عزت کوئی باقی کوئی چیزوں کو مارنے نہیں، ہر چیز کا قحط ہے. ایک کمزور آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سو ملک ہی چھوڑ رہا ہے نا. دنیا چھوڑ جانے سے بہتر ہے بندہ ملک چھوڑ جائے. کل کچھ 4 پیسے نصیب میں ہوئے تو پھر واپس بھی آ سکتا ہے. کوئی بات نہیں. لیکن ایک بات میں بتاؤں، زندہ لاشیں ہوتی ہیں. میں نے ایک بار کالم میں لکھا تھا کئی سال پہلے، امریکہ کی بات ہوا، میٹ اے لاٹ آف پیپل، کئی سال پہلے کی بات. تو میں نے کہا میں نے کسی ایک پاکستانی کو پورا نہیں دیکھا. بڑے سے بڑے ترم خان، لگتا تھا سم تھنگ از مسنگ. اپنا ملک بھارا اپنا ہوتا ہے، لگتا تھا کسی کا کان غائب ہے، کسی کا ناک غائب ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے. تھی سارا کچھ تھا. سم تھنگ واز مسنگ. ہر بندے کے اندر مجھے خلاصہ نظر آیا. ٹھیک ہے، تو واپسی پہ میں نے یہ لکھا، یہی حال ہے. یہ ملک ہوتا کیا ہے؟ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. یہ اتداد صاحب نے لکھا تھا تو میں نے اس پہ کالم لکھا تھا کہ ہوگی لیکن ستیلی ماں کے جیسی. تو ستیلی ماں کے دکھ سے شیر شاہ سوری نے گھر چھوڑا تھا. چلو کون یاد آ گیا مجھے؟ ہندوستانی تاریخ کا اعلیٰ ترین حکمران شیر شاہ سوری. اس نے ستیلی ماں کے حرکتوں سے تنگ آ کے گھر چھوڑا تھا. اب یہ گھر چھوڑنے والے ضروری نہیں ہے کہ شیر شاہ سوری ہوں، لیکن بہرحال جس کا جدھر سینگ سمائے چلا جائے. بھی زندگی ہے، کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب. نیکسٹ خبر ہے صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کے لیے IMF سے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری مزید تاخیر کا شکار ہو گئی ہے. ذرائع کے مطابق دوست ممالک سے $12 ارب قرض بر وقت رول اوور نہ ہونا بیل آؤٹ پیکج کی منظوری میں رکاوٹ قرار دی جا رہی ہے. ایک اور خبر کے مطابق وزارت خزانہ نے سال 2024-2025 کے دوران 8,500 ارب قرض لینے کا پلان تیار کیا ہے. رواں مالی سال میں 92% قرض مقامی ذرائع اور 8% بیرونی ذرائع سے حاصل کیا جائے گا. قرض لوٹانے کے لیے تو پلان بنتا ہے، کیا قرض حاصل کرنے کے لیے بھی پلان بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھو، صرف زندگی میں ایک چیز ہے مریم جس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے تباہی، اجاڑے پھیرنا، بیڑا غرق کرنا، ویرانوں میں تبدیل کرنا.